अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हैं, आपके साथ हैं। आप हमेशा सलामत रहें, हमेशा खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दहशतगर्द अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के दुश्मन है और उनको साथ साथ भारत को भी ललकारा है। जवाब तो भारत को देना चाहिए था, दहशतगर्दों को देना चाहिए था, लेकिन जवाब देने के लिए पीटीआई मैदान में उतरी है और पीटीआई जवाब दे रही है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि भारत के बारे में बात की जा रही है, अफगानिस्तान के बारे में बात कर रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को क्या तकलीफ हो रही है। तर्जमान पाक फौज ने कहा कि दहशतगर्दी के 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, जिसकी वजह यह है कि केपी में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। पिछले साल 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के 5400 वाक़े हुए, जबकि कानून नाफिज करने वाले और सिविलियन की शहादतें जो हैं ये 1235 बनती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि इस साल कुल 5,397 इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन किए गए। सबसे अहम सवाल यह है कि 80% दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो केपीके में हुए हैं। मतलब ये जो इतने ज़्यादा, मतलब टोटल जो जितने भी हुए हैं उसका 80% जो है वो सिर्फ केपीके में है। डीजीआईएस पर क्या कहना था कि 2021 में दहशतगर्दी ने सर उठाना शुरू किया। 2021 में 193 दहशतगर्द जहन्नम वासल किए गए। 2021 में अफगानिस्तान में तब्दीली आई। दोहा जो है वो मुआहिदा हुआ। अफगान ग्रुप ने दोहा में 3 वादे किए। अफगान ग्रुप ने वादा किया कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा, कि अफगानिस्तान में किसी किस्म की कोई दहशतगर्द तंजीम का वजूद नहीं रहेगा। ये पहला वादा था। अफगान ग्रुप ने वादा किया कि अफगानिस्तान में औरतों की तालीम को यकीनी बनाया जाएगा। ओबरानी किथे बनाया या किमें बनाया है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में 2597 दहशतगर्द मारे गए और गुज़श्ता साल सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा दहशतगर्दी की वजह, वहाँ दहशतगर्दों को जो माहौल है ना, वो उनको बड़ा सूट करता है। एक तो वो, मैं अब इस बात को कहूँगा तो फिर कुछ दोस्त गुस्सा कर जाएँगे। मिलते-जुलते भी हैं, ज़ुबान भी मिलती है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। तो इस वजह से वहाँ पे एडजस्ट होना जो है उनके लिए ज़ाहिर है ज़्यादा आसानी है। और फिर वहाँ पे खिदमात किसी भी किस्म की हासिल की जा सकती हैं, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। गुज़श्ता साल अक्टूबर में पाक-अफ़गान सरहद पर कशीदगी हुई। पाकिस्तान बार-बार अफ़गानिस्तान को समझाता रहा, ख़वारिज दहशतगर्दों को सँभालो, लेकिन जब बात ना बढ़ी तो फिर घंटों में अफ़गान चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया और फिर चीखें जो हैं वो अफ़गानियों की आई। डीजी आइसपर ने बताया कि नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ज़रूरी है। ख़वारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि जहाँ मिले वही मार दो। डीजीआईएसपीआर ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में 7.2 अरब डॉलर का जदीद तरीन असला छोड़ कर गया है। अफगान तालिबान अपनी तंजीमी तर्ज पर टीटीपी को तैयार करती है। अफगान तालिबान वार जो है इकोनॉमी को चलाने के लिए दहशतगर्दी को स्पॉन्सर्ड करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हिंदुस्तान की सरपरस्ती में होती है और तालिबान वहां पर अपनी अमलदारी बना रहे हैं और यहाँ पर इनको सेटलमेंट शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि जब हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ये कहा जाता है कि इनसे बात करें। 2023 में रियासत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी होगी। सवाल ये है कि ये जो इतनी बड़ी 5397 5397 एक बहुत बड़ी तादाद है, जो दहशतगर्दों के जो हमले हैं, रोजाना की बुनियाद पर इतने ऑपरेशन किए जाते हैं कि कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जिनके लिए लड़ना सिर्फ जरूरी है, बल्कि जायज है। हम दहशतगर्दों को हर जगह अंगेज कर रहे हैं। उन्होंने अफगानिस्तान और भारत मिलकर भी आ जाएं तो दोनों का शौक भी पूरा कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान ने नाम नहाद संदूर ऑपरेशन में बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। हिंदुस्तान होता कौन है हमारे किसी शहरी को निशाना बनाने वाला? यह हक हिंदुस्तान को किसने दिया है? वो पाकिस्तान के किसी शहरी या किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाए? हिंदुस्तान के ऑपरेशन संदूर की कालक अभी तक इसके जो मुंह है से नहीं जा रही। बात तो ठीक है कि वाकई मुंह से नहीं जा रही अभी तक उनसे। खैर, जनरल अहमद शरीफ काफी जज्बाती थे। उनका कहना था कि बयानिया बनाया जा रहा है, कहा जाता है कि ये फौज की जंग है, ये पूरी कौम की जंग है, एक एक बच्चे की जंग है। अगर दहशतगर्दी के नसूर को खत्म ना किया गया तो कल आपके स्कूलों, दफातर और गलियों पर दहशतगर्दा के हमले होंगे।
انہوں نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ ملک کی خود مختاری سالمیہ سے بڑھ کر کچھ نہیں، کسی کی سیاسی کسی کی ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے، کسی کی ذات اور کسی کی سیاست جو ہے وہ پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں، تمام صوبے اور تمام فرقے برابر ہیں. وہ بااختیار وزیر اعظم تھا جو کہتا تھا کہ وہ بے اختیار ہے. وہ اتنا بااختیار تھا کہ اس نے اس وقت کے آرمی چیف کو پوری قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ پوری قوم یہ سمجھ رہی کہ حضرت قائد اعظم جو ہیں وہ پوری قوم کے باپ ہے. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ اتنے ان کے پاس اختیار تھے، وہ اپنی قوم کو، آپ کو یاد ہے وہ کہا کرتے تھے کہ کون تمہارے بچیوں سے شادی کرے گا اور کون نہیں شادی کرے گا. یہ تو عمران خان صاحب کے پاس اختیار تو تھا نا. خیر اختیار دینے والے جو ہیں وہ دیتے رہے، اور پھر جب آگے چلیے آگے چل رہے ہیں. علیمہ خان نے اڈیالہ کے بعد 10,000 بندے لانے کا اعلان کیا تھا. یقین کریں کہ کل رات اڈیالہ میں ٹوٹل 50 بندے بھی نہیں تھے، یعنی عوام نے انہیں بری طرح مسترد کر دیا ہے. اس بار تو بندے قرآن خوانی کے نام پر بھی اکٹھے نہیں ہوئے، مطلب مذہبی ٹچ کو بھی لوگوں نے کوئی خاص، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ منہ نہیں لگایا کہ انہوں نے مذہبی ٹچ دیا. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ قرآن خوانی ہوگی، وہاں پر مالٹے کا انتظام تھا، وہاں پہ کوئی اس قسم کی کوئی اور چیزیں تھی، لیکن 50 سے زیادہ بندے پھر بھی اکٹھے نہیں کر پائے. پھر انہوں نے وہی پروپیگنڈا شروع کر دیا جس کا انکشاف کیا تھا، مذہبی ٹچ دیا. مینا خان سمیت علیمہ خان نے کہا کہ انہوں نے اسلامی اقدار کو پاؤں تلے رون دیا. سورت یاسین کے خطب پر انہوں نے گندا پانی چھوڑا، عورتیں بچے بیٹھے تھے، انہیں شرم آنی چاہیے. ہم سے تو دشمنی لی تھی، آج انہوں نے اللہ سے بھی دشمنی لے لی ہے. اب اندازہ کریں، پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جب مقدس کتاب کی توہین کا الزام لگائیں گے اور حکومت کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے. اور دوسری طرف علیمہ خان نے عمران خان کو جیل ملنے والی تمام سہولتوں میں جو دیسی مرغی اور اس کے علاوہ مشکتی وغیرہ کی تصدیق کر دی ہے. علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کو مشکتی ملا ہوا ہے، دیسی مرغی بھی کھاتے ہیں اور کھوپڑا بھی کھاتے ہیں. جی بالکل، پہلے دن سے. اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو پرویز سندھیلا پر گرم ہوتے ہیں، جب پرویز سندھیلا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بکرے کی پوری ران کھاتے ہیں، 4 کلو مچھلی کھاتے ہیں، 12 انڈے کھاتے ہیں، اور ساتھ میں ایسی ایسی سوغاتیں کھا پی جاتے ہیں جو میں نے اور آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہے. اور جب یہ ٹویٹ کر دی جائے تو پھر اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کے اوپر تک ایسے دوست میں جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بھی سڑک پر چلتے ہوئے کسی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے سوال کر دیتے ہیں کہ سندھیلا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یا کیسے آپ کے پاس خبر ہے. پھر ان کو کیا بتایا جائے؟ بھائی سورس ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب کون سی مرغی کھاتے ہیں، دیسی یا ولایتی کھاتے ہیں، عمران خان صاحب ران کھاتے ہیں، عمران خان صاحب 12 انڈے کھاتے ہیں، عمران خان صاحب سردیوں کے موسم میں 4 کلو مچھلی کھا جاتے ہیں. تو یہ جب ہم کہتے تھے تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی تھی. اس وقت وہ سیاست.pk والے جو ہیں وہ پوسٹر بنا کر ملین میں اس پہ ویو شی لے لیتے تھے کہ پرویز سندھیلا یہ کہہ رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے آج تصدیق کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو دیسی جو ہے وہ مرغی بھی ملتی ہے، ران بھی ملتی ہے، انڈے بھی ملتے ہیں اور مچھلی بھی ملتی ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں. لیکن اچھا ہے، آج یوتھیے میری بات تو نہیں مانتے تھے، لیکن یوتھیے جو ہے اپنی باجی کی بات ضرور مانیں گے، کیونکہ علیمہ باجی نے کہا ہے تو یوتھیوں کے پاس اب کم از کم وہ یوتھیے جو ہے علیمہ باجی پر تو نہیں بھونک سکتے. پرویز سندھیلے پر بھونکنا تو جائز ہے، لیکن علیمہ باجی پر تو کوئی ایسی بات نہیں کریں گے نا جی. خیر، محمود اچکزئی نے قوم پر احسان کرنے کا اعلان کر دیا. مصوف کہتے ہیں کہ اسمبلیاں چھوڑ دیں گے، یعنی پی ٹی آئی اسمبلیاں چھوڑنے کا کارڈ استعمال کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوری جماعت نہیں، اور نہ ہی ان کی سیاست جمہوری ہے. جو اصل سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ کبھی بھی پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑتی، لیکن پی ٹی آئی مسلسل یہی رویہ اختیار کرتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ تجربہ کر چکے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کیا، جب تو ان کو اسمبلیوں سے نکلنا چاہیے تھا یہ نکلے نہیں، لیکن جب نہیں نکلنا چاہیے تھا تب یہ نکل گئے تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے چھتر کھائے ہیں وہ میرے خیال میں ابھی تک یہ بھولے نہیں ہیں اور بھولیں گے بھی نہیں. یہ جو تجربہ ہے نا اسمبلیاں چھوڑنے والا، یہ صرف کہہ سکتے ہیں، پریکٹیکلی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے بڑے سارے مسائل پیدا ہوں گے. مطلب فرض کیا کہ وہ کہیں جی ہم حکومت چھوڑ دیں گے، تو کہہ سکتے ہیں لیکن چھوڑیں گے نہیں. اس لیے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ حکومت چھوڑنے کے بعد یہ جو وسائل ملے ہوئے نا، سہیل افریدی چلا جائے گا واپس اپنی اسے گڈی تے جدے تے آیا سی. تو سوچو ذرا، یہ جو پروٹوکول، یہ شہانہ پروٹوکول اور یہ جو محلات ملے ہوئے ہیں اور یہ اربوں روپے کا جو فنڈ ڈکار رہے ہیں، یہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے یہ غلطی نہیں کریں گے. مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب میں کلین انرجی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ نے لاہور میں 4، فیصل آباد میں 2 بایو گیس پلانٹ قائم کرنے کی منظوری دی ہے. ان منصوبوں سے صوبوں میں صاف توانائی کے عملی کا آغاز جو ہے وہ بھی ہو گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ بایو گیس پلانٹ سے گھریلو استعمال کے لیے
سستی گیس دستیاب ہوگی۔ اس عمل کے ذریعے فصلوں کے لیے بایو فرٹیلائز بھی حاصل کی جائے گی، اور حکومت کے مطابق یہ منصوبے کسانوں اور ماحول دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اسمال بایو گیس پلانٹس کا قابل عمل منصوبہ طلب کر لیا، اور ملٹیپل فیول ہائبرڈ ریفائنری کے لیے بھی فیزیبلٹی جو ہے وہ اسٹڈی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ لاہور میں ویسٹ ٹور انرجی پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت کچرے سے بجلی پیدا کی جائے گی، جو الیکٹرک بسوں اور میٹرو بسوں کو سستی بجلی فراہم کریں گے۔ کیونکہ ظاہر ہے یہ جو الیکٹرک بسیں ہیں، آپ کی میٹروز ہیں، یہ اگر وہ چارج ہو کے چلتی ہیں تو ان کی بجلی بھی چاہیے، تو حکومت جو ہے وہ بھی بجلی جو ہے وہ مہنگی نہیں، بلکہ اس کے لیے اپنے پلان لا کر ان کو بجلی فراہم کرے گی۔ مثالی گاؤں پروگرام میں بایو گیس پلانٹس کے 3 پائلٹ منصوبے شامل کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ نے ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ کی جلد تکمیل کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اجلاس میں پنجاب کے کلین انرجی مستقبل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، اور منصوبوں کو صوبے کی توانائی میں اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ یہ مریم نواز ہے، یہ بات ذات رکھیے گا۔ مریم نواز نے پنجاب کو یورپ سے آگے لے جانے کا جو پروگرام بنایا ہے، وہ ہر گزرتے دن تک کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ مطلب کہ یہ جو کوڑا ہے، پوری دنیا بڑی 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 اس پہ دنیا تو بڑی دیر سے کام کر رہی ہے نا، لیکن ہمارے ہاں لاہور، جو آپ بابو صاحب سے گزرتے تھے تو رنگ روڈ پہ ہوتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ کی طرف جاتے تھے، تو ایک سائڈ پہ کوڑے کا پہاڑ تھا۔ میں نے زندگی میں کم از کم لائیو کسی جگہ پہ نہیں دیکھا، فلموں میں، افریقہ میں، کچھ انڈیا میں، پتہ نہیں کہاں دیکھا ہوگا، لیکن لائیو میں نے کوڑے کا پہاڑ نہیں دیکھا۔ میں نے وہ کوڑے کا پہاڑ لاہور کے گرد دیکھا تھا، اور اس کو ہٹایا گیا ہے۔ تو یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ صبح شام ہمیں بتا رہی ہیں نا کہ وہاں پر ماحول بہتر ہو گیا ہے، آلودگی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، ٹمپریچر جو ہے بہتر ہے، وہ جو کوڑے کا پہاڑ تھا اس کے اندر جو کیمیکل اٹھتے تھے نا، وہ بھی ایک لاہور کو ڈسٹرب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ تو مریم نواز اس کوڑے سے جو آپ لوگوں کا گھر سے باہر پھینکا جائے گا، کچرا جو پھینکا جائے گا، اس سے بجلی بنا کر آپ کو سستے دام میں دیں گی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی طرح سلامت رہیں، خوش رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، ہسدے رہو، وسدے رہو، اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ ہسدے وسدے رہو، اسی طرح مسکراندے رہو۔ میری دعائیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔